السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق شام سے ہے کہ لبنان کے ایک جریدے الاخبار میں ایک انکشاف آتا ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چشمدید گواہ ہیں شام کے جنوب کے علاقوں میں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے علاقے الحمرہ کے پہاڑیوں کی طرف اسرائیلی فوج ایک دوسرا اپنا فوجی اڈہ بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور وہاں کے جو بسنے والے آس پاس کے جو دیہات ہیں، وہاں کے جو گاؤں ہیں، وہ لوگ اس پریشانی میں آئے ہوئے ہیں کہ ابھی پچھلے مہینے 17 جون کو شام کے علاقے الحمیدیہ پہ ایک دوبارہ اسرائیلی فوج کا حملہ ہوا تھا۔ اس وقت اسرائیلی فوج نے وہاں پہ شام کے بسنے والے لوگوں کے 16 گھروں کو مسمار کر دیا تھا اور اس زمین پہ اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب الحمرہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس کے دوسرے کے کنارے، یعنی کہ دمشق کی طرف، وہاں پہ ایک اور اب اسرائیلی فوجی اڈہ بننے جا رہا ہے، اور یہ ایک کڑی ہے، ایک روش ہے اب پچھلے سال سے، جب سے کہ بشار الاسد کی حکومت گری ہے وہاں پر، جب سے اس داعش کے جو بندہ ہے یہ الجولانی، اس کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے شام کے اوپر مسلسل اسرائیل نے اپنے قبضہ کرا ہوا ہے اور خاموشی سے اپنے وہاں پہ فوجی اڈے بھی بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ یہی ہے کہ اسرائیل کا جو چینل 12 نیوز ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اسرائیل اور جو شام کی یہ نئی حکومت ہے، جو یہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے والی جو غلام حکومت آئی ہے شام کے اندر، انہوں نے ایک اگریمنٹ تقریباً سائن کر لیا ہے، جس کے تحت جو شام کی جو نئی حکومت ہے الجولانی کی، یہ اپنا جو حق ہے، جو ایک کلیم رہا ہے سیریا کی حکومت کا کئی دہائیوں سے کہ اسرائیل نے ہمارے گولان ہائٹس کو چوری کرا ہوا ہے، اس پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، وہ اب کلیم جو سیریا کی حکومت ہے وہ چھوڑ دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ان کے پاس جو شام کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے، جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں، جو انٹیلیجنس کی ایجنسیاں ہیں، وہ اب اسرائیل کی مدد کریں گی حماس کے خلاف بھی اور لبنان کے خلاف بھی۔ اس کے جو ایک بدلہ آیا ہے، اس کا یہ ایک جو گفٹ دیا گیا ہے جولانی کو، اس کی نئی حکومت کو وہاں پہ مضبوط کرنے کے لیے مغربی دنیا کی جانب سے، کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کرا ہے، جس کے تحت شام کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ تمام اب ہٹ جائیں گی۔ اب مغربی دنیا کے ساتھ شام مکمل طور پر ہر طریقے سے تجارت کر پائے گا۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو شام کی معیشت ہے اس کے لیے، جو کہ اس کے لیے گلا گھٹنے والی بات بنی ہوئی تھی پچھلے 2011 میں، جب سے یہ سول وار وہاں پہ شروعات ہوئی تھی، اور اب یہ 15 سال ہونے کو آ گئے ہیں کہ جب سے شام کے جو معیشت ہے مکمل طور پر گھٹی ہوئی تھی، کہ مغربی دنیا نے اس کے اوپر تمام پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ اب انہوں نے اپنے پسندیدہ اپنے داعش کے بندے کو انہوں نے وہاں پہ بٹھا دیا۔ اس داعش کے بندے نے اب اسرائیل کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کر لیا ہے، جس کے تحت شام کی جو زمینیں جو شروع سے شام کی زمینیں رہی ہیں ان کو اسرائیل کو دے دیا جائے گا۔ اسرائیل کو یہ پورا حق ملے گا کہ وہ اپنی زمینوں کو اور بڑھائے، جس طرح فلسطین پہ قبضہ کر رہا ہے، جس طرح مغربی کنارے اور غزہ پہ قبضہ کر رہا ہے، اسی طرح اب شام پہ بھی قبضہ کر رہا ہے اسرائیل، اور مغربی دنیا مکمل طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اس کا ایک مغربی منافقت کی ایک اور پہلو ہے اس کے اندر، کہ ہم نے کل کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس بات کا ایک جائزہ لیا تھا کہ امریکی جریدے ریوٹرز کی طرف سے ایک کنفرمیشن آتی ہے کہ اس سال مارچ میں جو شام کا جو سمندری علاقہ ہے وہاں پہ کچھ 3 دنوں کے درمیان 1500 شیعہ لوگوں کو وہاں پہ ان کا قتل عام کر دیا جاتا ہے، ان کے سڑکوں پہ ان کے سینے چیرے جاتے ہیں اور سینوں سے ان کے دل نکال کے ان کے لاشوں پہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی جو وجہ بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جو سمندر کے کناروں میں بسنے والے لوگ تھے وہ جانے والی حکومت بشار الاسد کے ساتھی تھے، اس کے وفادار تھے۔ انہوں نے یہ کوشش کری کہ اب یہ جو نئی حکومت ان کے اوپر مسلط ہوئی ہے مغربی دنیا سے، اس کو قبول نہ کریں۔ انہوں نے ایک جدوجہد کری، اپنے آزادی کی کوئی جنگ لڑنے کی کوشش کری۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ روس ابھی یوکرین کے جنگ میں ابھی مصروف ہے، روس نے ان کی مدد نہیں کری۔ اس کے نتیجے میں کچھ 1500 لوگوں کا بے دردی سے ان کا قتل عام ہو جاتا ہے، اور بعد میں جو مغربی دنیا کی رپورٹس آتی ہیں، جو مغربی میڈیا کی اب رپورٹس آنے لگ گئی ہیں، وہ اب اس بات کا انکشاف کر رہی ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ جو 1500 لوگوں کا، 1500 شیعوں کا جو قتل عام کروایا وہ بھی اس شام کی نئی حکومت نے کرایا، داعش کی اس حکومت نے کرایا، جس کو اب مکمل طور پر مغربی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ایک اچھا سا ایک سبق ملتا ہے اس چیز سے
ہم شروع سے سوچتے ہیں کہ یہ القاعدہ اور داعش کون چلا رہا ہے، ان کو کون پیسے دیتا ہے، ان کو کون وسائل دیتا ہے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے جو یہ پردہ ہے وہ ہٹتا ہوا آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ہمیشہ سے مغربی دنیا ہی تھی، اس کے پیچھے سے ہمیشہ سے اسرائیل ہی تھا، کہ جب سے اس داعش کی جو نئی حکومت آئی ہے شام کے اندر، اس نے مکمل طور پر اپنے مغربی آقاؤں کے لیے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ان کے حکم پہ قتل عام بھی ہو رہے ہیں، ان کے حکم پہ گولان ہائٹس کو بھی چھوڑ دیا، ان کے حکم پہ جو اپنا جنوب کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو وہ چھوڑتے آ رہے ہیں تاکہ اسرائیل کی زمینیں پڑتی رہیں۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب غزہ سے، کہ ابھی جنیوا کے اندر جو یورپ کا ملک ہے، یورپ کا شہر ہے معذرت، وہاں پہ کچھ بین الاقوامی طرز پہ 170 ایسی چیریٹیز ہیں، ایسی 70 امدادی تنظیمیں ہیں جو کہ غزہ کے اندر پہلے سے منسلک تھیں، جو کہ غزہ کے اندر کھانا پہنچا رہی تھیں، وہاں پہ امدادی ساز و سامان پہنچایا جا رہا تھا وہاں کے لوگوں کو، ان کو قتل عام سے بچایا جا رہا تھا، ان کو کھانا اور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ تو پچھلے 3 مہینے سے غزہ کے اندر اسرائیلی حکومت نے بالکل پابندی لگائی ہے کہ جو اقوام متحدہ سے منسلک جو یہ امدادی تنظیم ہے، یہ غزہ کے اندر اپنا امدادی سامان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اب یہ امریکہ کے ہاتھوں چلنے والی یہ چیریٹی ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، اب اس کے تحت کام کیا جائے گا۔ اب پچھلے مہینے کے اندر اندر جو اعداد شمار ہمارے سامنے آئے کہ غزہ کے اندر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہاں پہ امداد کے جہاں سے وہ بلایا جاتا ہے، اور راستے میں ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، تو 1 مہینے کے اندر کچھ 700 ایسی شہادتیں جو کہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، جن کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ اسرائیل کے اور اس امریکہ کے یہ امدادی خیموں میں گئے، وہاں پہ انتظار کرا کھانے پینے کا، اور جب ان کو آسرا نظر آیا نہیں آیا، ان کو ادھر ہی قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اب جو بین الاقوامی دنیا ہے، جو بین الاقوامی تمام یہ ایجنسیاں ہیں، وہ اب یہ چیخ رہی ہیں باقاعدہ، امریکہ پہ بھی اور اسرائیل پہ بھی، کہ یہ اب خدا کا واسطہ ہے کہ یہ جو قتل عام کا تم لوگوں نے یہ نیا سلسلہ بنا لیا ہے، پہلے تو ان لوگوں کو ویسے ہی بمباری کر کے گرا رہے تھے، ویسے ہی نہتوں کے وہ اس طرح سے گولیاں مار دیا کرتے تھے، تو کم سے کم ان کی اتنی عزت رہنے دو کہ ان کو کھانا پینا تک مل سکے، جو کھانا پینا پہنچانے کا کام ہے ان لوگوں کو وہ ہمیں دے دو واپس۔ لیکن جو گھمنڈ ہے مغربی دنیا کے وہ جاری ہے، اسرائیل کی حکومت کی جانب سے یہی بیان آیا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ اس بات کے باوجود کہ ہم نے ابھی 2 پوڈ کاسٹ پہلے بھی ہم نے اس بات کی وضاحت کری تھی کہ اسرائیل کے فوجیوں خود اب آ کے اپنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اپنے انٹرویو دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں آرڈرز آتے ہیں اوپر سے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں امدادی ساز و سامان لینے کے لیے، ان کے اوپر گولیاں چلاؤ، ان کو مارو اور ان کی نسل کشی کرو۔ آج کی جو اگلی چھوٹی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، میں اس کا میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، ہم تو لگاتار اس بات کے جائزہ لیتے ہی رہتے ہیں کہ مغربی کنارے کے اندر کس کس طرح سے وہاں پہ قتل عام ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ پہلے ایک دلچسپ سی خبر آتی ہے الجزیرہ پہ کہ ہمیں پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اعداد و شمار، کہ غزہ کے اندر تو کچھ 3 لاکھ لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن پچھلے 1.5 سال کے اندر یعنی کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مغربی کنارے کے اندر بھی انہوں نے کوئی خون ریزی کے کوئی کم مثالیں نہیں چھوڑی، کہ اسرائیل کی جانب سے 1,000 شہادتیں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی جو کہ مغربی کنارے میں رہتے ہیں، جنہوں نے کسی کو وہاں سے ابڈکشن نہیں کری، کوئی ہوسٹیج نہیں لیا، انہوں نے کوئی حملہ نہیں کرا اسرائیل کے اوپر، لیکن مغربی میڈیا اس بات کی رپورٹ نہیں کرتا، وہ نہیں بتاتا کہ کس طرح سے وہاں پہ ایسے علاقوں میں بھی قتل عام ہو رہے ہیں اسرائیل کے، جنہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی انگلی تک نہیں اٹھائی پچھلے 1.5 سال سے۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کے تعلق اب لبنان سے ہے، کہ کچھ دنوں پہلے کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے پیش کری تھی کہ اسرائیل نے جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے لبنان کے ساتھ، جس کو ابھی کوئی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس کو مسلسل توڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ ابھی آپ اعداد و شمار کو آپ دیکھو تو کچھ ہزاروں میں اسرائیل کی جانب سے حملے ہو چکے ہیں لبنان پہ، جبکہ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا، حزب اللہ کی جانب سے بھی کوئی حملہ کوئی ہمارے پاس سامنے نہیں آ رہے۔ اس بات کے باوجود ایک مڈل ایسٹ مانیٹر پہ ایک نئی سرخی آتی ہے جہاں پہ اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ ابھی پھر سے ایک اسرائیلی حملہ ہوا ہے جنوبی لبنان کے اندر، اور وہاں پہ 2 لوگ اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اب ہم مزید اس خبر کو فالو کریں گے، دیکھیں گے یہ اب کہاں جا رہا ہے، البتہ یہ کس طرح ابھی شام پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو کیا اب لبنان پہ بھی دوبارہ سے زمینی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ اب روس اور یوکرین کی جنگ کی ہے، کہ ہم سے ایک چھوٹا سا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے روس کی جانب سے ایک بیان آیا تھا، ان کی طرف سے ایک انکشاف آیا ہے کہ ہم نے جو یوکرین کا صوبہ ہے لوہانسک پیپلز ریپبلک، اس پہ ہم نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ مکمل طور پر یوکرین سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں آج ایک یوکرین کی جانب سے خبر آتی ہے کہ کچھ
روس کی سرزمین کے کچھ 850 کلومیٹر اندر انہوں نے ایک ڈرون کا حملہ کرا ہے، روس کی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ روس کے ایئر ڈیفنس میزلس اور وہاں پہ ان کے ڈرون تیار کیے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں اب وہاں پہ 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 35 لوگ جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 3 دن پہلے یا 2 راتوں پہلے ہم نے ایک اور یہ خبر سنی تھی کہ روس نے اب تک کا اس جنگ کا سب سے بڑا انہوں نے ڈرون حملہ کرا ہے، میزلس کا حملہ کرا ہے یوکرین کے اوپر۔ اب اس کے نتیجے میں ایک اور بڑا ویو آنے والا ہے۔ تو اس سرخی کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مغربی دنیا کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کہ اس جنگ کو روکا جائے، اس جنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ وہاں پہ مکمل طور پر جو جنگ بندی کی باتیں ہیں وہ بالکل رکی ہوئی ہیں۔ استنبول میں ایک تیسری میٹنگ ہونے جانی تھی جس کا اب کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، نہ ہی روس کی طرف سے کوئی بتایا جا رہا ہے، نہ یوکرین کی طرف سے اب کوئی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے حملے خاص طور پہ یوکرین کی جانب سے وہ اسی بات کی ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یوکرین اور مغربی دنیا ابھی نہیں چاہتے، ان کو کوئی ابھی دلچسپی نہیں ہے ایک جنگ بندی کے معاہدے کو سامنے رکھنے کی، اس جنگ بندی کے کسی نہ کسی طرح سے عمل لانے کی۔ آج جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ پھر سے مغربی منافقت کی ہے کہ آج ایک اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں ہیبرو زبان میں لکھا ہوا ہے: پیارے تیسرے جماعت کے بچوں، ہمیں میزبانی کرنے کا شکریہ، یہاں آ کر ہمیں بہت مزہ آیا۔ محبت کے ساتھ، اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹس۔ اور ایک تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ایک اسکول کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر یہ جو اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹس ہیں انہوں نے بچوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گئے ہیں۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معصوم سی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کا کانٹیکس کو آپ دیکھیں، اس کے آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اسکولوں کا استعمال کیا گیا ہے پھر دوبارہ سے اب ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار غزہ کے جو اسکولوں کے اوپر تباہ کر دیا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ اسکولوں کو عسکری ساز و سامان کے لیے استعمال نہ کرو۔ اسکولوں کے اوپر حماس جو ہے وہ اپنے جنگجوؤں کو بٹھاتا ہے، اپنے فوجیوں کو جمع کرتا ہے وہاں پہ، اس وجہ سے ہم اسکولوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اب اسرائیل کی جانب سے ایک اعتراف آتا ہے کہ بھئی ہمارے پائلٹس، ہم نے ہی عسکری استعمال کے لیے ایک اسکول کو کھولا، اس کے ایک کلاس روم کے اندر ہم نے بلیک بورڈ کو استعمال کرا، وہاں پہ ہمارے فوجی موجود تھے، یعنی کہ ایک اسکول کی سرزمین کو استعمال کیا گیا ہے عسکری استعمال کے لیے۔ لیکن اب مغربی میڈیا اس بات پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے گا کہ تم لوگ اگر حماس کے اوپر یہ بول سکتے ہو، یہ الزام لگا سکتے ہو، تو کیا یہی بات کیا آپ کے اوپر خود لاگو نہیں ہوتی؟ آج کی جو آخری سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے امریکہ کی ایک بڑی ایک مشہور یونیورسٹی، براؤن یونیورسٹی، ان کے دا واٹسن اسکول آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرس، ان کا ایک پروجیکٹ چلتا ہے کوسٹ آف وار، جہاں پہ وہ بصری طور پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنگ کی کیا خرچے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ سا گراف آتا ہے ان کے ساتھ، گراف آتا ہے ان کی جانب سے، ایک چارٹ آتی ہے جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ امریکی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو غزہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لبنان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، شام کے لیے، مصر کے لیے، ہر جو آگے پیچھے جو اسرائیل کے ملک ہیں جن کے اوپر اسرائیل بے پناہ حملہ کرتا ہے، ان حملوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان حملوں کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کی حکومت نے کتنے ان کو پیسے دیے ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے ایک خوفناک سی ایک ٹریجیکٹری ہے کہ اب جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 پہ جہاں پہ سالانہ طور پہ امریکی حکومت $4 بلین دیا کرتی تھی عسکری امداد میں اسرائیل کی فوج کو، اس نے اب بڑھا کے اس کو 18 ارب کر دیا، یعنی کہ آج تک کا سب سے اونچا فگر امریکی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ثبوت ہے کہ مغربی دنیا، خاص طور پہ امریکہ، کس طرح سے غزہ کے اندر قتل عام کو مکمل طور پر فائننس کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک جینوسائڈ کو، اور ایک مکمل طور پر نسل کشی کو وہاں پہ وہ پروان چڑھا رہا ہے۔ تو ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ مغربی اخلاقیات کہاں جا رہی ہیں اور کس ہر کروٹ بیٹھ رہی ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔